عوام کی آواز علی شاہ میں آج آپ کے سامنے میں ایک اور نوجوان لیڈر کو لے کر آیا ہوں جو کہ ملٹیپل ٹیلنٹ کے مالک ہیں اور وہ کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں، جن کا نام چودھری حسن جاوید چٹھا ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ہے۔ صوبہ بھر میں، پنجاب بھر میں جتنے بھی کسان ہیں، کسانوں کے یہ لیڈر ہیں، بطور پروفیشنل یہ وکیل ہیں اور غریبوں اور مستحقین کے لیے لاہور ہائی کورٹ اور سانگلہ ہل جوڈیشل کمپلیکس میں اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں اور قانونی مدد مہیا کرنے میں 24 گھنٹے مصروف عمل ہیں۔ میں اس سے آگے بڑھنے سے پہلے سب سے پہلے میں تعارف ان کا کروانے کے بعد ڈائریکٹ میں چٹھا صاحب کے پاس جاتا ہوں اور ان سے کچھ کویشچن کرتا ہوں اور ان کے ہم سیاسی کیریئر اور آئندہ آنے والی بہت سی مزید ہم ان سے مزیدار باتیں کریں گے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ کاوش پسند آئے گی۔ سب سے پہلے حسن بھائی، آپ ماہر قانون دان ہیں، ملک کی صورتحال کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں موجودہ حالات کے تناظر میں اپنے وطن پاکستان کی محبت دل میں رکھتے ہوئے سب سے پہلے غریب عوام کی حالت زار کو دیکھتا ہوں اور یہ کہنا چاہوں گا کہ غریب عوام پس رہی ہے، انتظامیہ بالکل مفلوج ہو چکی ہے اور حکومت وقت کو انتظامیہ نے پتہ نہیں کیسا لالی پاپ دیا ہوا ہے کہ نہ قانون ہے، نہ قانون کی امپلیمنٹیشن ہے، اور جن قوموں میں قوانین کی امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی اور بنیادی حقوق کی پامالی عروج پر چلی جائے وہ قومیں تباہ ہو جاتی ہیں اور ان کی ناکامی کو کوئی بھی روک نہیں سکتا۔ جی، تو حسن بھائی یہ تو آپ نے بات کر دی امپلیمنٹیشن آف لا کی۔ نیکسٹ میں آپ سے کویشچن کرتا ہوں، آج کل ایک بہت بڑا ایشو بنا ہے مائنورٹیز کو لے کر، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ جو مندر کا جو ایشو بنا ہوا ہے اس والے سے آپ قانون دان بھی ہیں اور سیاست دان بھی ہیں، آپ اس والے سے آپ کوئی ایک دو بات ایڈ کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں، اقلیتوں کا حقوق ہمارا آئین دیتا ہے کہ اقلیتیں آزاد ہیں اپنی مساجد، اگر یہ ہم اپنی مساجد میں نماز پڑھتے ہیں، اسی طرح گرجا گھروں میں کرسچن لوگ اپنی عبادت کرتے ہیں، ہندو اپنے مندروں میں، پارسی اور اس طرح اور بہت سے سکھ ہیں یہ گردوارہ جات میں اپنی عبادات کرتے ہیں اور مشغول ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی بھی اقلیت ہے وہ اپنا مندر بناتی ہے تو بنائے، شریعت بھی، ہمارا مذہب اسلام بھی اور ہمارا آئین پاکستان بھی کسی کو اپنی عبادت گاہ بنانے سے نہیں روکتا۔ آپ نے دیکھا ہوگا احمدی بھی اپنے جو ان کے بیت الذکر ہیں ان میں اپنی عبادتیں کر رہے ہیں، تو اس سلسلے میں اگر کوئی اپنی تعمیر کرتا ہے یا اپنا کوئی عبادت بناتا ہے تو اس میں کوئی ایشو نہیں ہے۔ فیصلہ جات جو ہمارے مینجمنٹ کر رہی ہے ہائر لیول پہ یا نیچے ہمارے ضلعی امور، اس کو آپ کیا دیکھتے ہیں جو فیصلہ جات ہو رہے ہیں عوام کے لیے، عوام کی بھلائی کے لیے؟ کچھ آپ اس میں کوئی بہتری دیکھتے ہیں یا مطلب وہ ون سائیڈ ساری ہو رہا ہے سب کچھ؟ جی، کسی فیصلے کے متعلق ذرا لائک دیکھیں، مطلب کہ سب سے پہلے ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ہم بات کر لیتے ہیں۔ یہ ڈیولپمنٹ ہمارے جو ہو رہی ہے، مطلب کہ ڈیولپمنٹ کے فیصلے ہوتے ہیں جی، ڈیولپمنٹ کے بجٹ بنتا ہے، اس میں سے ایشو ہوتے ہیں جی، فنڈ ٹھیکیدار لیتے ہیں، پیسے کام کرتے ہیں۔ جس کی چھوٹی سی مثال یہ ہے کہ ابھی کچھ دن پہلے یہ جو کام ہوئے تھے وہ بتا رہے تھے 15 لاکھ کی سیوری کا کام ہوا ہے، وہ 15 لاکھ کا جو فیصلہ، اس طرح کے فیصلوں کی بات کر رہے ہیں کہ وہ ابھی پیسے پوری طرح ہضم ہی نہیں ہوئے لوگوں کو، لیکن وہ کیا ہے کہ وہ کام ویسے کہ ویسے وہ پھر خرابی ہوگی اس میں۔ مطلب فیصلے کون کرتا ہے یہ؟ مطلب کہ اس میں انتظامیہ کی صورتحال کچھ ایسے ہے کہ تاریخ کے اوراق سے آپ کو تمام مثالیں مل جائیں گی۔ یہ کسی بھی
سیاسی جماعت کا دور ہو، بے شک وہ پاکستان مسلم لیگ نواز ہو، بے شک وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہو، زیادہ تر یہی جماعتیں جو ہیں وہ اقتدار میں رہی ہیں۔ کسی بھی جماعت کے اقتدار میں جب بھی ڈیولپمنٹ کے فنڈز جاری ہوئے ہیں تو ان میں خرد برد ہوتی آئی ہے، اس میں ڈاکے عوام کے پیسے پہ مارے گئے ہیں، اور اس تمام صورتحال کے اندر ہمارے اداروں کی مضبوطی ہی صرف ہمیں بچا سکتی ہے۔ اینٹی کرپشن پنجاب ہے، ہر صوبے کے اندر اینٹی کرپشن کا محکمہ ہے، ہر صوبے کے اندر صوبائی محتسب ہے، ہر صوبے کے اندر عدلیہ کام کر رہی ہے۔ تو جب تک ادارے مضبوط نہیں ہوں گے تب تک انصاف نہیں ہوگا، اور اسی طرح بندر بانٹ ہوتی رہے گی۔ بندر بانٹ آج کی حکومت میں ہو، بندر بانٹ سابقہ حکومت میں ہو، یہ اداروں کی ناکامی ہے، اور اداروں کی ناکامی حکومت کی ناکامی کا سب سے بڑا ثبوت ہوتا ہے۔ اور اس لیے آپ کے سامنے اب سب کچھ واضح ہے کہ ادارے مضبوط ہونے چاہیے، اور اداروں کی مضبوطی ہی انصاف کی پہلی اور اولین ترجیح ہوگی۔ جی تو حسن بھائی میرا آپ سے نیکسٹ کویشچن ہے کہ ضلعی انتظامیہ نے انتظامی امور چلانے کے لیے جو فیصلے کیے ہیں یا موجودہ حکومت کی جو کارکردگی ہے اس سے آپ مطمئن ہیں؟ اس میں میرا پہلا پوائنٹ ہے، لائک لے لیں جو پہلا اس سے سابقہ بلدیاتی الیکشن ہے، اب اس میں اس کو آپ پوائنٹ بنا کے آپ بیان کر سکتے ہیں اپنا موقف۔ دیکھیں جی، بلدیاتی الیکشن جو ہیں وہ سیاست کا ایک حسن ہے، اور گراس روٹ لیول تک اگر آپ نے فنڈز پہنچانے ہیں اور غریب طبقہ جس سے ووٹ لیا ہے اس کو سکون پہنچانا ہے، بنیادی ضرورتیں دینی ہیں، پانی ہیں، سڑکیں ہیں، اور گلی محلے کی آپ کی لائٹس ہیں، اور بہت سے ایسے کام ہیں جو آپ کو بلدیاتی اداروں میں الیکشنز کے علاوہ، ان حقیقی نمائندگان کے علاوہ آپ نہیں لے سکتے، کیونکہ اقربا پروری ایم این ایز ایم پی ایز اقربا پروری کرتے ہیں اور اپنے ہی دوستوں کو نوازتے ہیں۔ اس طرح انصاف کی جو ہے صحیح طریقے سے ترجمانی نہیں ہو سکتی۔ جو بھی ضلعی انتظامیہ یا صوبائی جو حکومتیں ہیں جب فنڈز پہنچاتی ہیں تو اس صورتحال کے اندر سابقہ بلدیاتی الیکشنز کے اندر بھی سنا ہے کہ ان چیئرمینز نے جو ہے 5 لاکھ روپیہ نیچے چیئرمین کو دیا ہے، یو سی کے چیئرمین کو دیا ہے، اس طرح ان کا بھی آج تک احتساب نہیں ہو سکا۔ ہم چاہتے ہیں احتساب ہونا چاہیے، انصاف ہونا چاہیے، مگر انصاف کے مرحلے میں لیٹ نہیں ہونی چاہیے، تاخیر نہیں ہونی چاہیے۔ دیکھیں، جن قوموں کی بربادی ہوئی ہے وہ صرف انصاف میں تاخیر سے ہوئی ہے، بے شک سابقہ حکومت ہے، بے شک حالیہ حکومت ہے۔ انصاف ہوگا تو میرا وطن آگے نکلے گا، انصاف ہوگا تو ہر انسان کے دل میں اعتماد آئے گا۔ جب انصاف نہیں ہوگا تو پھر تباہی ان قوموں کا مقدر بنتی جا رہی ہے، اور اس ٹائم ہم بھی تباہی کے دہانے پہ کھڑے ہیں۔ اچھا یہ تو حسن بھائی جو کہ یہی اسی کویشچن کے آگے ایک اور رخ ہے چھوٹا سا کہ موجودہ صورتحال میں آپ دیکھتے ہیں کہ آئندہ بھی کام ہوں گے، اور اس کے علاوہ آئندہ مستقبل میں اس میں کوئی بہتری کا چانس آپ کو نظر آتا ہے، یا یہ اسی طرح نظام چلے گا؟ یہ موجودہ حکومت کارکردگی کی بات کر رہا ہوں انتظامی اداروں کے حوالے سے۔ پاکستان تحریک انصاف کا نعرہ انصاف کو گراس روٹ لیول تک پہنچانا تھا عمران خان صاحب کی قیادت میں، اور سابقہ گورنمنٹ یعنی پاکستان مسلم لیگ نواز کی گورنمنٹ کو چھوڑنے کا مقصد بھی یہی تھا، تمام ینگسٹرز کا اور تمام لوگوں کا، کہ انصاف کی اولین ترجیح ہی ہمارے ملک کی ترقی ہے، کیونکہ یہ سب کچھ محب وطن لوگوں نے کیا۔ 2 سال ہونے کو ہیں، تھانہ کلچر میں تبدیلی نہیں آ سکی، جھوٹے پرچوں کے اندراج ہر تحصیل میں، ہر تھانے میں درجنوں کے حساب سے ہو رہے ہیں۔ محکمہ مال گراس روٹ لیول پر ہے، جہاں پہ فردیں جاری ہوتی ہیں وہاں پہ بھی ایک فرد کا جو رشوت کا بازار گرم ہے وہ چل رہا ہے۔ کمپیوٹرائز اراضی ریکارڈ سینٹرز ہیں، وہاں پہ 50 روپے کی فرد کو 1200 روپے میں کنورٹ کر دیا گیا ہے۔
انصاف ہوتا نظر نہیں آ رہا، یا کہہ لیں کہ وہ ڈور ہوتی تھی نا جی، پتنگ جب اڑاتے تھے تو ڈور کے گنجل ہی ایسے ہیں جو کسی سے نکل نہیں رہے، یا کیا ہے؟ یہ ابھی پریشانی کا نظام چل رہا ہے، کوئی انصاف کی توقع حال میں تو نہیں ہے۔ مستقبل میں آپ آگے امید کرتے ہیں؟ مستقبل میں کیا ہوگا یہ آپ کے سامنے ہوگا۔ عوام پریشان، اگر عوام کی ترجمانی کی جائے، میں پی ٹی آئی کی طرف سے بات نہ کروں، عوام کی ترجمانی کی جائے تو عوام بہت زیادہ پریشان ہے۔ ذلیل و رسوا۔ اچھا، اگلا سوال میرا یہ ہے، کیونکہ آپ کسانوں کے سربراہ ہیں پنجاب میں، آپ کے پاس ایک بڑی ذمہ داری ہے، اس کے بعد کھاد، بیج اور تیل کی بڑھتی ہوئی قیمتوں نے کسان کی کمر توڑ کے رکھ دی ہے، اور موجودہ صورتحال میں جو گندم کا ریٹ ہے وہ دن بدن بڑھ رہا ہے، آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں جی، ہم کسانوں کی جب ترجمانی کرتے ہیں، تمام جو تنظیمیں ہیں، خاص طور پہ انجمن کاشتکاران پنجاب اور پاکستان کسان اتحاد انور، ان تنظیموں نے ہمیشہ یہی کہا ہے کہ ہماری اجناس اور اجناس کے لحاظ سے جنسوں پہ لگنے والے اخراجات کے درمیان ایک لازم و ملزوم فارمولہ طے کیا جائے کہ جس طرح جنس کی قیمت بڑھے گی، اسی لحاظ سے آپ کی کھاد، آپ کی زرعی ادویات اور دوسرے زرعی مداخل، پیٹرول، ڈیزل، ہر چیز جو ہے اس کی قیمت کا تعین بھی ہونا چاہیے۔ چینی ہے، آپ کا لکڑی ہے جو جلتی ہے، آپ کا کماد ہے، آپ کی کپاس ہے، زرعی مداخل کے مطابق اور زرعی اجناس کے ریٹ کا تعین آپس میں لازم و ملزوم ہونا چاہیے۔ لیکن یہ بڑے دکھ کی بات ہے کہ آج تک 70 سالوں میں کسی بھی گورنمنٹ نے کسان کا نہیں سوچا۔ ہم 70% آبادی سے تعلق رکھتے ہیں، ہم ووٹ دیتے ہیں، ہمارے نمائندے موجود ہیں، لیکن ووٹ لینے کے بعد کسی بھی نمائندے کو، کسی بھی اقتدار میں جانے والے حکومتی بندے کو ایوان میں ہمارا دکھ نظر نہیں آیا۔ حالیہ اس نیشنل اسمبلی کے اور پروونشل اسمبلی کے اجلاس میں پہلی دفعہ چند ایک ایم پی ایز اور ایم این ایز نے کسانوں کے دکھ کی بات کی ہے۔ باقی جو پیٹرول کی قیمت بڑھی ہے، جو کھاد وغیرہ سب کی پیٹرول کے اور سبسڈی کی بات کی جا رہی ہے حکومت کی طرف سے، ایسا الٹا سا نظام ہے کہ سابقہ حکومتی ادوار میں بھی اور ابھی بھی یہ بیوروکریسی نے ایک سبسڈی دی ہے جی، پہلے توڑے کو کھولو، پھر اس کے اندر سے کوپن نکلے گا، پھر کوپن آپ 8700 پہ میسج کریں گے، پھر میسج کا رپلائی آئے گا کہ آپ کا میسج درست ہے۔ آدھے کوپن پھٹ جاتے ہیں، آدھوں کے وہ اسکریچ ہی نہیں صحیح ہوتے، لیکن قیمت تو ہم نے ادا کی ہوئی ہے۔ تو ایسا مشکل نظام ہے، پھر وہ میسج آئے گا، پھر آپ رجسٹر ہوں گے، رجسٹر ہونے کے بعد پتہ نہیں کیا ہوگا، پیسے کب واپس آئیں گے۔ یہ ایک ایسا مشکل مرحلہ ہے کہ تمام سسٹم جو ہے گورنمنٹ آف پنجاب کے سرکاری افسران کے ہاتھ میں ہے، وہی پیسے کما رہے ہیں ہمارے اسکریچ کوپن سے۔ ڈائریکٹ سبسڈی ہونی چاہیے، ڈائریکٹ سسٹم ہونا چاہیے۔ یہ مشکل نہیں ہے گورنمنٹ کے لیے۔ اچھا، 32 ارب کی دی گئی، یہ سب جھوٹ ہے، سب ڈرامہ ہے، سابقہ حکومتیں بھی ایسے کرتی آئی ہیں، آج بھی کسان سے ظلم ہو رہا ہے اور یہ ہوتا آ رہا ہے، یہ زیادتی ہے۔ یہ حسن بھائی، یہ تو ہم نے بات کی سب سے پہلے عوام کی، اب ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کو شروع کرتے ہیں جو کہ آپ کا سیاسی کیریئر ہے۔ ہم اب اس حوالے میں آتے ہیں اور اس کے تناظر کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ سے کچھ کویشچن کرتے ہیں۔ سب سے پہلے 2018 کے جنرل الیکشن میں سے کچھ دن پہلے آپ نے تحریک لبیک یا رسول اللہ میں شمولیت کا اعلان کیا، اور بہت سارے جو احباب ہیں یہ بھی ان سے سننے ملا کہ آپ کو جو ہے یہ ممبر آف پروونشل اسمبلی کی ٹکٹ بھی اناؤنس ہوگی ایک دفعہ، تو کیا وجہ بنی کہ آپ نے ٹکٹ کو ایکسیپٹ نہ کیا، یا شمولیت کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ آپ اپنا موقف بیان کریں۔ دیکھیے، تحصیل سانگلہ ہل میں تحریک لبیک نے میلاد چوک میں ایک ریلی کا اختتام کیا۔ اس ریلی میں مجھے بھی شمولیت کا موقع ملا، تو موقع پر میں نے کہا، میری تقریر آپ آن ریکارڈ نکلوا سکتے ہیں کہ میں ان کو سپورٹ کروں گا۔ سپورٹ کیا ہے، اسلام کے اوپر چلنے والی کسی بھی چیز کو ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے، ہمارا عقیدہ ہے۔ تو میں نے تحریک لبیک کو سپورٹ کیا اور میں نے تحریک لبیک والوں کی ریلی میں شرکت کی۔
لیکن شمولیت میری ابھی تک انہوں نے کسی بھی کوئی حلف نامہ، کوئی حلفیہ پیپر یا کوئی بھی ایسا کوئی کہہ لیں کہ ممبرشپ فارم وغیرہ وہ میرے سے کسی نے بھی سائن نہیں کروایا. تو افواہیں ہیں، لیکن تحریک لبیک اگر آتی ہے اسلام کے نام پر آتی ہے تو ٹھیک ہے. ہم کہتے ہیں اسلام کے نام پر ہر تنظیم ہونی چاہیے، سب مسلمان ہیں، کوشش ہونی چاہیے. جی بعض احباب کا کہنا ہے کہ اگر جماعت علی معصومی صاحب جو کہ اس سے پہلے ان کا سیاسی کو خاص بیک گراؤنڈ نہیں، اگر وہ تحریک لبیک یا رسول اللہ کے پلیٹ فارم پہ کھڑے ہو کر 14,000 سمتھنگ ووٹ لے سکتے ہیں، 14,600 لیا تھا انہوں نے ووٹ، تو آپ کا تو ویسے بھی ایک سیاسی بیک گراؤنڈ بھی ہے، آپ ویسے بھی آپ کے معاملات کافی حد تک بہتر ہیں، آپ کا میل جول، آپ کی خدمات عوام کے لیے بہت زیادہ ہیں. تو اگر عوام کی آواز یہ کہتی ہے کہ اگر آپ لبیک کے پلیٹ فارم سے آتے تو آپ جیتنے والے جو ہمارے موجودہ ایم پی ہیں میاں جاز حسن بھٹی اور جو پی ٹی اے کے کینڈیڈیٹ تھے چودھری طارق سید گھمن اور چودھری طارق محمود باجوہ، کیونکہ ان کو آپ ٹف ٹائم دے سکتے تھے، تو آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، تحریک لبیک پاکستان نے ٹکٹ کے لیے مجھے کہا اور مجھے کالز بھی ہیڈ کوارٹر سے آتی رہیں، لیکن کچھ انٹرنل پیچیدگیاں جماعت میں کچھ ایسی تھیں کہ میں وہ یہاں پہ بیان نہیں کر سکتا، اور اس لیے میں نے اپنے ضمیر کے لیے، اللہ اور اللہ رسول کی محبت کے لیے، میں نے پھر موقع کی نسبت سے میں نہیں چاہتا تھا کہ تحریک لبیک پاکستان کسی بھی طریقے سے اس کو کوئی نقصان پہنچے، تو میں اس لیے پھر جماعت علی معصومی صاحب کا نام آ گیا تو ٹھیک ہے، انہوں نے ووٹ لے لیے ہیں. باقی جب تک آپ کسی دنگل میں یا میدان میں نہیں آتے تب تک آپ ایسٹیمیشن نہیں کر سکتے. اگر میں کہوں میں 25,000 ووٹ مجھے مل جانا تھا، چونکہ میدان میں نہیں اترا، اس لیے اس طرح کی قیاس سرائی نہیں کر سکتا. ووٹ ضمیر کا ہوتا ہے، کسی نے ڈالنا ہے کسی نے نہیں، یہ وقت بتاتا ہے، یہ موقع بتاتا ہے. اس لیے اگر زندگی میں کوئی موقع ملا تو سب کچھ سامنے آ جائے گا. جی اچھا، کئی سال سے آپ پاکستان تحریک انصاف سے وابستہ ہیں، موجودہ حالات اور مستقبل میں آپ کی سیاست میں کیا صورتحال ہوگی؟ جی یہ آپ ملکی نہیں، میں سطح سیاسی پر بات کر رہے ہیں کہ آپ کی اپنے پی ٹی آئی سے وابستگی کی اپنے حلقے کے تک بات کر رہے ہیں؟ میں آپ کی پی ٹی آئی میں جو آپ کی وابستگی ہے اس حوالے سے آپ کا مستقبل اور آپ کا سیاسی مستقبل میں بات کر رہا ہوں، اس حوالے سے میرا کویشچن ہے کہ آپ کی وابستگی کئی سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی کافی ایکٹیویٹیز اور آپ پی ٹی آئی کے ساتھ آپ کی انوالومنٹ ہے، اس حوالے سے میرا کویشچن ہے. پاکستان تحریک انصاف کے نام سے انصاف کے حصول کا سب سے پہلے جو چیز نظر آتی ہے تو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے ہم، اور ہم نے کوشش بھی کی کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ ہر گراس روٹ لیول تک پہنچائے انصاف کو، مگر تاحال آپ کے سامنے ہر چیز ظاہر ہے، کچھ چیزیں زبان زد عام نہیں کی جا سکتی. آپ عام عوام کا گندم 1,400 روپے من، میں نے اپنی بھی 1,000 من گندم فروخت کی. مجھے بڑے لوگوں نے کہا کہ یہ 2,000 تک جائے گی، لیکن میں ذخیرہ اندوزوں کے ناموں میں نہیں آنا چاہتا. میں نے فروخت کی، لیکن ابھی 2,100 روپے ریٹ من کا ہو چکا ہے، اور شاید اکتوبر نومبر میں 3,000 تک چلی جائے. تو جب میرا کسان جس کی فصل چلی گئی، ذخیرہ اندوز سے گھر بیٹھے ایک مہینوں میں، جو ہم نے پورے سال میں کمائی نہیں کی، مہینوں کے اندر وہ اگتی ہوئی کھیتی، تیار ہوئی کھیتی جو ہے اس سے منافع کما رہے ہیں. تو یہاں پہ جو کس سے منصفی چاہیں، میں اس کے اوپر کیا اظہار خیال کروں؟ جی پاکستان تحریک انصاف کے اوپر میں اب کیا بات کر سکتا ہوں؟ یہ آپ کے سامنے مثالیں ہیں، حقیقت کے اوپر میں آپ سے اب جھوٹ بول نہیں سکتا. جو ہو رہا ہے آپ کے سامنے ہے، کھاد کو دیکھ لیں، پیٹرول کو دیکھ لیں، ہر چیز کو دیکھ لیں. اس کے اوپر اب میں کچھ کہہ نہیں سکتا. حقیقت یہی ہے کہ کس سے منصفی چاہیں، ہم انصاف کہاں سے مانگے؟ کسان ہونے کے ناطے، ایک عوام ہونے کے ناطے اگر ان کا نمائندہ ہوں تو جھوٹی تقریریں نہیں کی جا سکتی. میں دوسرے سیاستدانوں کی طرح ملکی طور پہ میں کسی کی جھوٹی تعریف نہیں کر سکتا. جو حقیقت ہے وہ ہوگی، جو نہیں ہوگا تو ہمیں کرنا بھی یہی چاہیے. جو نہیں ہو رہا، جس میں ہم فیل ہیں، اس کو ماننا چاہیے ناکامی کو،
اور جس میں ہم کامیاب اس کو بتانا چاہیے. جی تو حسن بھائی، آپ انجمن کاشتکاران پنجاب کے سیکرٹری جنرل ہیں. کسانوں کے لیے آج تک آپ نے کیا کیا خدمات دی، تاکہ میرے چینل کے توسط سے آپ لوگوں کو بتائیں کہ آپ کی کیا کیا خدمات ہیں اور آپ نے آج تک کسانوں کے لیے کیا کیا کیا؟ انجمن کاشتکاران پنجاب کا جی میں سیکرٹری جنرل پنجاب ہوں. میں نے سب سے پہلے وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف سے سابقہ دور میں ریکویسٹ کی اور ریٹن ریکویسٹ تھی. اس ریکویسٹ کا امپلیمنٹیشن یہ ہوئی کہ ڈسٹرکٹ ننکانہ بھر میں جو آڑت ہے جو کہ 5.5 روپے لی جاتی ہے 100 کلو کے اگینسٹ، وہ قانون کے مطابق 2.5% تھی. 2.5% کروائی گئی، نمبر 1. نمبر 2، جتنے بھی راج باغ جات تھے جہاں سے ہمارے کسانوں کو پانی ان کی فصلوں کو پہنچتا ہے، وہ چونکہ رستے میں چوری ہوتا تھا، تو راج باغ ڈبورا ہے، اس کے بعد ڈسٹرکٹ سانگلہ ہے، اس طرح ڈیفرنٹ جو ہماری تحصیل سانگلہ ہل یا شاہ کوٹ کے جو پانی کا مسائل تھے، صفدر آباد میں بھی ہمارے کسانوں کی کمپلینٹس پر ہم نے ٹیل پر پانی پہنچایا ہے، تاکہ کسان پانی کی قلت سے محروم نہ ہو اور اس کو اس کا حق پہنچ سکے. اس کے علاوہ ہدا شوگر مل سانگلہ ہل میں ہے، حسیب وقاص شوگر مل ننکانہ میں ہے. ہم نے اپنے کسانوں کو ہائی کورٹ میں رٹس کر کے ڈپٹی کمشنر ننکانہ کو یا دوسرے ضلع کے ڈپٹی کمشنر، فیصل آباد کے ڈپٹی کمشنر کو، جو کند گڑھ شوگر مل ہے، اس سے کروڑوں روپے کے واجبات لے کر دیے ہیں. اس کے علاوہ ہم نے اپنے کسانوں کو باردانہ کی تقسیم کے دوران ٹھنڈے پانی کے کولرز اور ساتھ سایہ دار جگہ بھی فراہم کروائی ہے، تاکہ ہمارا کسان کسی بھی جگہ پہ پرابلم میں نہ رہے. اور ہم نے جو آڑتی مافیا ہے یا جو فلور ملز ایسوسی ایشن مافیا ہے، اس کو باردانہ کی تقسیم کے دوران اس کو ہم نے سنب کیا ہے اور کوشش کی ہے کہ ہمارے کسان کو زیادہ سے زیادہ چیز مل سکے. اور جھوٹی گرداوریاں کرنے پر پٹواریوں کو معطل کروایا ہے. اس طرح اور بہت سے کام ہیں جو کہ وقت تھوڑا ہے، میں آپ کو بتا نہیں سکتا، لیکن کسان کی جو بیسک اس کو ضرورت ہے وہ آپ نے پوری کروائی. ہم نے کھاد 2000 ریٹ پر بیچ رہے تھے، ہم نے جو ریٹ تھا 1300 روپے پر 50 kg کا بیگ اور 1600 روپے پاکستانی جو کھاد تھی وہ ہم نے امپلیمنٹ کروا کے لوگوں کو دلوایا ہے. اندراج مقدمہ جات کروائے ہیں، جھوٹی 2 نمبر جو ذریعہ ادویات ہیں ان کے سیل کروائے ہیں. اس طرح ہم نے کام کیے ہیں جس سے ڈائریکٹ ہمارے کسان کو فائدہ پہنچا ہے. جی حسن بھائی، کسان، پاکستان ایک زرعی ملک ہے. پاکستان کی جو 72% آبادی ہے، اس کا جو اکانومی ہے، اس کا جو انحصار ہے وہ زراعت پر ہی ہے. آج تک کسی بھی کسان تنظیم نے ملک کی کسی بھی سیاست میں حصہ نہیں لیا. کیا وجہ ہے؟ کیا کسان لیڈر بکاؤ ہیں یا کسان میں ہی اتنی ایبلٹی نہیں کو آگے آ سکے؟ حالانکہ کسان کی وجہ سے ہمارا ملک چل رہا ہے، کسانوں کی وجہ سے. دیکھیں جی، ڈیوائیڈ اینڈ رول کی پالیسی ہے جس کے اوپر ابھی جو سیاستدان ہیں، تمام جماعتیں اس کے اوپر نئے نعروں کے ساتھ عمل پیرا ہیں. کسان ایک سفید پوش چودھری ہے، اس ملک کا بادشاہ تو حقیقت میں کسان ہی ہے، مگر اس کو اس کے پرابلمز میں ایسے الجھا دیا گیا ہے کہ وہ اسے ہوش ہی نہیں آ رہی. اس وقت پاکستان بھر میں کسانوں کے لیے صرف واحد ایک تنظیم رجسٹرڈ ہے جو پاکستان کسان اتحاد انور کے نام سے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں رجسٹرڈ ہے. تو پاکستان کسان اتحاد انور اگر اپنے بندے یا اپنے نمائندے پورے پاکستان میں کھڑے کرتے ہیں تو پھر وہ دیکھیں گے جی ان کا منشور کیا ہے، وہ کیا چاہتے ہیں. تو ابھی تک تو کسی نے بھی پاکستان میں کسانوں کے نام پہ ووٹ نہیں مانگا. مانگنا چاہیے، ہر تنظیم کو رجسٹر ہونا چاہیے. ابھی تک چونکہ ایک ہی تنظیم رجسٹرڈ ہے، ہماری تنظیم چونکہ ابھی تک رجسٹرڈ نہیں ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں انجمن کاشتکاران پنجاب. تو انشاءاللہ اگر پاکستان کسان اتحاد انور کی طرف سے کوئی اس طرح کا سسٹم بلدیاتی الیکشن جنرل الیکشن میں آتا ہے
تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر وقت کی نزاکت جی تو حسن کے ساتھ بھائی دیکھیں گے۔ تاریخ نے ثابت کیا کہ آپ نے انقلابی سیاست کی ہے۔ اب بات کرتے ہیں آپ کے تھوڑے سیاسی بیک گراؤنڈ کے بارے میں۔ مسلم لیگ نون نواز کے چودھری محمد ورجیز طاہر جو کہ آپ کے انتہائی قریبی عزیز ہیں، آپ ان کے بہت مخلص اور قریبی ساتھی بھی رہے ہیں، تو پھر آپ نے ان کو چھوڑ کر طریقہ انصاف کیوں جوائن کیا؟ کیا وجہ بنی ایسی؟ دیکھیں جی، آئین پاکستان میں آپ کو یہ حق ہے کہ آپ کسی کے بھی زر خرید غلام نہیں ہیں۔ ایک تو میں خود ایڈوکیٹ ہوں، دوسرا میں عوام اور ہمارے کسانوں کی بیسک پرابلمز پہ بات کرتا ہوں۔ تو بے شک میرا اپنی ذات ہی کیوں نہ ہو، اگر میری ذات بھی حقیقت سے بھاگے گی اور گراس روٹ لیول پر جو انصاف ہے اور جو ہماری بنیادی ضروریات ہیں اس کے مہیا ہونے میں قدغن پیدا کرے گی، تو میں اپنے بھی خلاف ہوں گا۔ اس لیے ایسی کوئی مین وجہ نہیں ہے۔ یہ پاکستان مسلم لیگ نواز اگر کسانوں کے لیے کام کرتی تو ہم ان کے ساتھ تھے۔ مین کسی بھی تنظیم نے ابھی تک کام نہیں کیا۔ ہم نے تو پاکستان تحریک انصاف کو اس لیے جوائن کیا کہ ایک نئی جماعت ہے، اور نئی جماعت کا نعرہ بھی ہے کہ ہم ہر جگہ پہ کسانوں کو بھی ان کی جو پروویژنس ہیں، ان کے بیسک نیسیسٹیز ہیں، ان کو پرووائڈ کریں گے۔ جیسے شوگر کین ایکٹ ہے 1950 کا، ابھی تک اس میں امینڈمنٹ نہیں آئی۔ اس طرح اور بہت سے پرابلمز ہیں۔ تو مین کوئی ایسی وجہ نہیں ہے، ایک آئینی حق ہے، ہر بندہ کسی بھی جماعت کو جوائن کر سکتا ہے، کسی کے ساتھ چل سکتا ہے۔ یہ آئین پاکستان نے ہمیں حق دیا ہے اور اسے ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ اچھا حسن بھائی، کسان کے لیے حکومت کو کیا کرنا چاہیے بطور آپ اس حکومت سے خوش ہیں؟ چینی مہنگی، پٹرول مہنگا، اشیاء ضروریات مہنگی، غریب پریشان ہے، امیر سے امیر تر ہوتا جا رہا ہے، غریب جو ہے وہ دن بدن پستا جا رہا ہے۔ اس حکومتی نظام کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ تھوڑا سا اس کو بریف کر دیں، پھر ہم پوائنٹ اپ کی طرف چلتے ہیں۔ دیکھیں، یہ سوال ہم اپنے تمام ایم این ایز پر جو کہ نیشنل اسمبلی میں بیٹھے ہیں، اور اسی طرح 18ویں ترمیم کے بعد تمام ایم پی ایز جو کہ صوبائی اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں، میں ان پر چھوڑتا ہوں کہ میرے کسان کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے